موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا قصہ بیان کیا فرعون کے تعلق سے، اور اس میں سبق دینا چاہا دو لوگوں کو، ایک مومنین کو کہ آپ کو مومنین کو صبر کرنا ہے جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں، بلکہ دعوت کا کام تو ہم سب کے اوپر ہے، کیونکہ یہ امت اجابت کے ساتھ امت دعوت بھی ہے، ہر ایک کے ذمے ہے کہ دعوت کا کام کرے، لہٰذا جو لگا ہوا ہے دعوت کے کام سے، اور کسی بھی میدان میں ہے، کوئی ایک خاص میدان نہیں، تو اس میں چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور قوموں کا جو تذکرہ بیان کیا جاتا ہے پورے قرآن میں تمام انبیاء اور رسول کا، تو اس کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے نبیوں نے جب صبر کیا ہے اور اللہ سے مدد چاہتے ہوئے یہ کام کیا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو بھی یہی کام کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ نہیں مانتے ہیں، ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ مان نہیں رہے، ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے لیے پھر بتایا گیا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ ان لوگوں کے لیے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کیا ہے؟ عبرت ہے۔ اگر کوئی عبرت لینا چاہے تو اس سے عبرت لے سکتا ہے کہ جب اللہ کی بات نہیں مانی جاتی اور کسی وقت کے نبی کو جھٹلا دیا جاتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس کا انجام دنیا کے اعتبار سے بھی برا ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی برا ہوتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اب یہ لوگ جو مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت دور کی بات ہے یہ، اب اس کا جواب آج دوسرے رکوع میں دے رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تم یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، سخت ہے، یا آسمان کو پیدا کرنا مشکل؟ جس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ وہ آسمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بلندی عطا کی اور اس کو برابر کیا، آگے فرمایا کہ رفع سمکہا فسواہا، کہ اس کی بلندی کو اونچا کیا اور اس کو برابر کر دیا۔ ہم کو بظاہر لگتا ہے کہ سامنے آسمان ختم ہو رہا ہے اور آسمان گویا کہ دیوار کی شکل میں نیچے آ رہا ہے، لیکن ہم جب آگے پہنچتے ہیں تو آسمان اسی شکل کا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا برابر کیا کہ اس میں ہم کو کوئی شگاف نظر نہیں آتا، کوئی پھٹا ہوا، کوئی ایسی جگہ پھٹی ہوئی جگہ نظر نہیں آتی، یا کوئی دو جگہ کا جوڑ نظر نہیں آتا۔ یا آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے کوئی پلر اور کوئی کھمبا نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، لہٰذا اس کاریگری کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان بہت بڑا ہے، اور اتنا بڑا آسمان ہے کہ آسمان ہی کے ماتحت رہ کر کے تم بھی چل رہے ہو، اور یہ دنیا، یہ زمین بھی چل رہی ہے، سورج بھی اس کے تابع ہے، ستارے بھی اس کے تابع ہیں، کہکشاں بھی اس کے تابع ہیں، چاند بھی اس کے تابع ہیں، تمام چیزیں اس کے تابع ہیں۔ آسمان کے نیچے کی تمام چیزیں جو ہم کو آسمان دکھ رہا ہے، بلکہ اس کے علاوہ تو 6 آسمان اور ہیں، اس کے علاوہ 6 آسمان اور ہیں، جس زمین پہ ہم ہیں اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں، تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں، آسمان کا بنانا ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان 6 فٹ کا ہے، 7 فٹ کا ہے، اس انسان کو بنانا زیادہ مشکل ہوگا یا اتنے بڑے آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہوگا؟ اللہ کے لیے تو کوئی چیز بنانی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیزیں برابر ہیں، چاہے ایک انسان کو پیدا کرنا ہو، چاہے وہ آسمان کو بنانا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیٹی کو بنانا ہو یا بڑے سے بڑے شیر کو بنانا ہو، اللہ کے لیے سب آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن وہ سامنے والے کو سمجھانے کے لیے، وہ جو مشرکین مکہ، کفار مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ آسمان اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کو بنا سکتا ہے تو تم کو دوبارہ زندہ کرنے میں کیا دقت ہے؟ جب تم نے آسمان کو اور اس کے ماتحت جتنی چیزیں ہیں، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، تمام چیزوں کا رب تم نے اللہ کو مان لیا اور یہ مان لیا کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اس چیز میں تم کو کیوں شک ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کریں گے؟ یہ چیز سمجھانا اصل مقصد ہے۔ تو آگے بتایا کہ رفع سمکہا فسواہا، کہ اس کی بلندی کو اللہ تعالیٰ نے اونچا کیا، فسواہا، اس کو برابر کر دیا۔ برابر کرنے کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی پھٹی ہوئی چیز ہمیں نہیں دکھتی، اور 2 جوڑ ہم کو نہیں دکھتے۔ ہم اگر سلیب ڈالتے ہیں 2 الگ الگ جگہ پہ تو شٹرنگ جو لگاتے ہیں تو بیچ میں جو ٹیپ لگا دیتے ہیں ہم کو وہاں پہ بھی ایک اثر دکھتا ہے کہ یہاں پہ ایک جوڑ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ ہم کو کوئی جوڑ اس میں نہیں دکھتا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، ہم نے بتایا کہ سورج اور چاند سب اس کے ماتحت ہیں، اس کے نیچے ہیں اور آسمان دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ سورج کا چلنا اور گھومنا، اس کی وجہ سے دن اور رات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہی چیزیں کہی گئی، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اس کی رات کی تاریکی کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی دھوپ کو نکال دیا، اس کے دن کی دھوپ کو نکال دیا، لہٰذا یہ بھی جو ہے اللہ کی قدرت ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ آسمان کے مقابلے میں زمین بہت چھوٹی ہے، لیکن انسان کے مقابلے میں زمین بھی بڑی ہے۔ یہاں زمین کی مثال شاید اس لیے دے دی کہ انسان بہت چھوٹا ہے اور آسمان سے اس کی جو ہے
اس کا مقابلہ کیا گیا کہ آسمان بنانا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، تم کون سی چیز ہو، لہٰذا اس کے بعد ہم زمین کے ماتحت زمین کے اوپر ہیں اور زمین کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، زمین کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے زمین کی مثال دے دی گئی کہ اللہ کے لیے زمین بھی بنانا مشکل نہیں ہے۔ والارض بعد ذلك دحاها، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا ہے تمہارے لیے، والجبال ارساها، والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها، پھر اس زمین سے کیا نکالا، پانی کو نکالا، یعنی چشمے جاری کیے، نہریں جاری کی، ومرعاها، اور اس سے چارہ نکالا، یعنی اس پانی کے ذریعے سے پھر ہمارے لیے کیا نکالا، چارہ نکالا، یعنی سبزہ اگایا، پھل اگائے، تمام چیزیں کس کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک انسان کی خدمت کے لیے، یہ سورج ایک مومن کی خدمت کے لیے، یہ چاند ایک مومن کی خدمت کے لیے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ ایک ایمان والا بھی اس دنیا پر، اس دھرتی پر قائم رہے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ قیامت برپا نہیں کریں گے۔ اس سے ایک ایمان والے کی اہمیت اور اس کی وقعت اور اس کا جو ہے مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایمان والے کا کیا مقام ہے، ایک لا الہ الا اللہ کا کیا مقام ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا مقام ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ کا نام لینے والے کا کیا مقام ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اخرج منها ماءها ومرعاها، زمین سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو نکالا، ومرعاها، اور اس سے سبزہ اگایا اور اس سے چارہ تمہارے لیے نکالا، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو جما دیا۔ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی والجبال اوتادا، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو جما دیا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ پہاڑ جب جما دیے گئے تو زمین ہل ڈھل نہیں سکتی، اور زمین کے جو فسادات ہو سکتے ہیں، بہت سارے فسادات سے، بہت سارے معاملات سے یہ پہاڑ زمین کے فسادات کو روک لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، اب یہ جتنی چیزیں ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، اسی طریقے سے جو ہے سورج ہے، چاند ہے، تمام چیزیں ہیں، اور پہاڑ ہیں، اور جو پانی نکالا جا رہا ہے یا چارہ نکالا جا رہا ہے، یہ کس کے لیے، متاعا لکم ولانعامکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچا سکے، ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کو، تمہارے جانوروں کو جس پر تم سواری کرتے ہو اور جس سے تم اپنے سامان کو ڈھوتے ہو ادھر سے ادھر، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے کے لیے ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے خلقت کی ہے، ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، مشرکین مکہ کو خطاب ہے، کفار مکہ کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تو تم کو چاہیے کہ اس منعم حقیقی، یعنی اللہ نے جو انعام تمہارے پہ کیا ہے، اصل انعام کرنے والا وہ ہے، تو اس کی تم عبادت کرتے، اس کے علاوہ کسی کو نہ پوچھتے، صرف اللہ ہی کا نام لینے والے ہوتے، اسی کے آگے سے سجدہ کرنے والے ہوتے، اسی کو پوجنے والے ہوتے، یہ حق تھا اللہ کا تم پر، لہذا تم اس حق کو تم مار رہے ہو، اس حق کو تم مار رہے ہو اور حق تلفی کر رہے ہو۔ لہٰذا یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ متاعا لکم ولانعامکم، تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔